بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مہمان نوازی کرنا عظیم سنت مبارک شطاعت تاریخ خوابوں کی تعبیر لے کر پیش خدمت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ تعبیر۔ دیکھیے آج کی میں شارٹ تعبیر میں یہ بتاؤں گا آپ کو، بے شمار بھائی بہنیں وہ جناب سوچتے ہیں کہ جو فجر کے بعد خواب آتے ہیں نا، پہلی بات تو ہے کہ الحمدللہ فجر کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آپ سب کو رمضان کی پہلی ساری مبارک ہو، اللہ پاک خوش کریں، اچھے طریقے سے رمضان گزاریں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، نوافل پڑھیں، فرض پڑھیں۔ تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا 12 بجے دوپہر کو، شام سے پہلے جو خواب نظر آتے ہیں نا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو بڑے بڑے امام گزرے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بے شمار ایسے میرے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، یا راشد بھائی کہ یہ خواب ہے، یہ فلاں خواب آیا، تو جو فجر کے بعد خواب آئے نا، چاہے اچھا ہو برا ہو، اس کی تعبیریں نہیں ہوتی، اس کی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو خواب اچھا ہوگا نا، اور اچھا خواب ہو، اور ہم کہ بندہ واقعی خواب دیکھنے والا نیک بندہ ہے نا، نیک پرہیزگار ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہے نا، کہ رب کی طرف سے پیغام ملا نا اس کو، یہ فلاں کام کرنا ہے، تو اس کی تو سمجھ لگتی ہے بھائی تعبیر۔ لیکن جو برے خواب ہوتے ہیں نا، یہ فضول جو ہمارے ذہن میں سوچی ہوتی ہے نا، سوچوں کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں، یہ بے معنی ہوتے ہیں، جو انسانی سوچ ہوتی ہے نا۔ اور بار کیا بھی ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، فجر کی نماز کے بعد دن کے وقت، دوپہر کے وقت جو خواب آتے ہیں نا، تو ان کی تعبیر نہیں ہوتی ہے، ان کی تعبیر ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، برے خواب آئے تو پریشان نہ ہوا کریں، ان کی تعبیریں نہیں ہوتی ہیں، یہ خواب ظاہر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اچھے اچھے خواب دکھائے، برے خوابوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں زیارت بھی نصیب کرے، آمین کہا کرے، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے، اور دونوں جہانوں کی بلائیں عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔